تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشری للمسلمین۔ اب آیت کے اگلے حصے میں چلو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے نازل کیا قرآن میں سے ما ہوا شفا و رحمہ للمؤمنین، شفا کو اور رحمت کو کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ جب اتنی بات طے ہو گئی تو اب میں اگلے مرحلے میں اپنی بات کو لے کے جاؤں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے آج سے کوئی چند دن پہلے قرآن مجید کے 70 کے قریب ترجمے دیکھے۔ کتنے؟ اہل سنت کے علماء کے دیکھے، علماء فقہ جعفریہ کے دیکھے، علماء دیوبند کے دیکھے، علماء اہل حدیث کے دیکھے، مودودی صاحب کو دیکھا، مسٹر پرویز کو دیکھا، قادیانیوں کو دیکھا، اور بہت سارے لوگوں کے میں نے ترجمے دیکھے۔ اس آیت کی تحت کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے نازل کیا قرآن میں سے شفا کو اور رحمت کو۔ میرا سادہ سا سوال ہے، جو بندہ ادھر باشعور ہے، ذی عقل بھی ہے اور ذی عدل بھی ہے، میرا اس سے سوال ہے، لفظ شفا قرآن کا لفظ ہے اور لفظ رحمت بھی قرآن کا لفظ ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لے کے آیا، اللہ نے بھیجا، سینہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ و اہل بیت کی مقدس جماعت نے اسے حکم رسول پر محفوظ کیا۔ میرا سوال یہ ہے، سوال کو سنجیدگی سے سوچئے گا ضرور، ذی عقل اور ذی عدل، لفظ شفا لوح محفوظ سے آیا، لفظ رحمت بھی لوح محفوظ سے آیا۔ میں نے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے ترجمے دیکھے، شفا کے نیچے لکھا ہوا ہے شفا، رحمت کے نیچے لکھا ہوا ہے رحمت۔ آخر شفا کا بھی تو کوئی ترجمہ ہوگا نا، اور رحمت کا بھی کوئی ترجمہ ہوگا۔ میں قرآن مجید کے 150 الفاظ انڈر لائن کر چکا ہوں جن کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ میں چند الفاظ گنتی کر دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو شفا بتاتا ہوں۔ شفا قرآن کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ شفا لکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا شفا کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے شفا کا ترجمہ شفا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو شفا کا ترجمہ شفا ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا ترجمہ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے رحمت کا ترجمہ رحمت ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو رحمت کا ترجمہ رحمت ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عجیب تماشا ہے نا، عجیب تماشا ہے۔ ذی عقل اور ذی عدل لوگوں سے میرا سوال ہے، شفا کا ترجمہ نہیں ہوا، رحمت کا ترجمہ نہیں ہوا، قرآن کا لفظ ہے ہدا، اس کا ترجمہ نہیں ہوا، نیچے ہدایت لکھ دیا۔ قرآن کا لفظ ہے برکت، نیچے برکت لکھ دیا، اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ قرآن کا لفظ ہے نبی، نبی کا ترجمہ نبی لکھ دیا، اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ قرآن کا لفظ ہے رسول، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ قرآن کا لفظ ہے انعام، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ قرآن کا لفظ ہے صبر، نیچے ترجمے میں لکھ دیا صبر۔ قرآن کا لفظ ہے شکر، نیچے ترجمے میں لکھ دیا شکر۔ بھائی یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، رب نے بھیجے ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بھائی شفا ہے تو شفا کا ترجمہ شفا ہی ہے، رحمت ہے تو ترجمہ رحمت ہی ہے۔ عجیب ڈرامے بازی ہے۔ قرآن کا لفظ ہے دعا، ان ربی لسمیع الدعا، دعا کے نیچے بھی دعا لکھا ہوا ہے، لفظ دعا کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، دعا کا بھی کوئی ترجمہ ہوگا۔ قرآن کا لفظ ہے احمد، لفظ احمد کا ترجمہ نہیں ہوا۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نیچے احمد لکھا ہوا ہے، احمد کا کوئی ترجمہ ہوگا نہیں۔ قرآن کا لفظ ہے محمد،
محمد الرسول اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے محمد، اس کا کوئی ترجمہ تو ہوگا نا۔ بات آپ کے اندر چلی گئی ہے، اب بات کو پھر غور سے سن لیں۔ لفظ انعام قرآن کا لفظ ہے، صراط الذین انعمتا، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمتا تو انعام تو خود عربی کا لفظ ہے، انعمتا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انعام کیا چیز ہے؟ صبر کیا چیز ہے؟ یہ تو خود عربی کا لفظ ہے۔ شکر کیا چیز ہے؟ قرآن کا لفظ ہے اجر، اجر عظیم، اجر کے نیچے بھی اجر لکھا ہوا ہے، اجر کا معنی کیا ہوگا؟ اجر تو خود عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں یہ صرف آپ کو مثالیں دی ہیں، میں ان الفاظ کو انڈر لائن کر رہا ہوں جن میں سے 150 میں نے انڈر لائن کر دی ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہوا، اور میں ابھی تک نکال رہا ہوں قرآن سے وہ الفاظ کہ جن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اور کسی بھی مسلک نے نہیں کیا، نہ اہل سنت کے علماء نے کیا، نہ علماء جعفریہ نے کیا، نہ علماء دیوبند نے کیا، نہ علماء اہل حدیث نے کیا، نہ مودودی صاحب نے کیا، نہ مسٹر پرویز نے کیا، نہ کسی لبرل نے کیا، نہ کسی سیکولر نے کیا۔ کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ اب میں ترجمہ 2 لفظوں کا بتاؤں گا، باقی کا نہیں بتاؤں گا، اتنا ٹائم نہیں۔ شفا اور رحمت۔ شفا کا معنی سن لیں، اس قوم کا میں کیا علاج کروں، اور میں کل بھی اس قوم کا کیا سکتا ہوں جس قوم نے ڈسپرین کی گولی کو شفا سمجھ رکھا ہے۔ ڈکلوران کے ٹیکے کا نام شفا نہیں ہے، نسخہ کی گولی کو شفا نہیں کہتے، ریزے کی کیپسول معدے کے درد کے لیے کھانے کو شفا نہیں کہتے۔ شفا کا معنی ہوتا ہے ضرورت کا پورا ہونا، اور جس کی ضرورت پوری ہو جائے پھر کبھی اسے ضرورت نہ پڑنا۔ یہ شفا کا ترجمہ ہے۔ اب میں کروں گا آیت کا ترجمہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا کس کو کہتے ہیں؟ شفا کا معنی ہے ضرورت کا پورا ہونا، جس کی ضرورت پوری ہو جائے پھر کبھی اسے ضرورت نہ پڑنا۔ اب میں حسین بتاؤں گا۔ دوسرا لفظ ہے رحمت۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے ہر مسلک کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے رحمت کے نیچے رحمت۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مشکل کشائی کرنا۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مشکل کشائی کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ اب قرآن مجید کی آیت سے مثال دیتا ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ کوئی بھی کسی بھی فقہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، تمام نے ترجمہ کیا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ میرا سوال ہے، واو کا ترجمہ بھی آپ نے کر دیا، اور ما کا بھی ترجمہ کر دیا نہیں، ارسلہ کا بھی ترجمہ کر دیا بھیجا، نا کا ترجمہ کر دیا ہم نے، کاف زبر کا ترجمہ کر دیا آپ کو، اللہ کا ترجمہ کر دیا مگر، للعالمین کا ترجمہ کر دیا تمام جہان، تو درمیان میں لفظ رحمت کا کیا قصور تھا؟ واو کا ترجمہ ہو گیا، ما کا ہو گیا، ارسلہ کا ہو گیا، نا کا ہو گیا، کاف زبر کا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، للعالمین کا ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان اہل علم کے پاس علم نہیں تھا، وہ علم میں، اولو العزمی میں، وجاہت میں، ثقافت میں سکہ معتبر تھے۔ میرا سوال ہے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ساری آیت کا ترجمہ کر دیا، رحمت کا ترجمہ نہیں کیا۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مشکل کشائی کرنا، مشکل کشا بنا کر بھیجنا۔ اب آیت کا ترجمہ کرو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کا مشکل کشا بنا کر۔
تمام جہانوں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بنا کر، مشکل کشا اور حاجت روا بنا کر، اب ترجمہ کرو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ڈاکٹر کے پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے هُوَ الشافی، کلینک کے باہر لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ شافی کا ترجمہ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، اسے پتہ بھی ہے؟ یشفین کا ترجمہ پوچھو، حکیم صاحب کو پتا ہے کہ یشفین کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ میری طلب کو پورا کر دیتا ہے، اور جس کی طلب کو وہ پورا کر دے پھر اسے کبھی طلب نہیں ہوتی۔ یہ ہے یشفین کا ترجمہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، حسنین ذہن میں رہے، حسنین طیبین کریمین طاہرین نیرین سعدین شمسین کوکبین روحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وعلیہ السلام، ذہن میں رہے ہم نے نازل کیا قرآن میں سے شفا کو، یعنی ضرورت کا پورا کر دیا ہم نے قرآن میں سے نازل کر کے، یعنی نبی کے اندر سے دو چیزیں نکلی، ایک آل ایک قرآن، تو نبی کے اندر سے جو دو چیزیں نکلی وہ انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ قرآن سے پوچھ لینا تو قرآن بھی کافی ہے، آل سے پوچھ لینا تو آل بھی کافی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم نے اس کو مشکل کشا بنا کے بھیجا۔ اب تم قرآن کو مشکل کشا کہو تب بھی جائز ہے، علی کو مشکل کشا کہو تب بھی جائز ہے۔ ہم نے قرآن کو بھی مشکل کشا بنایا، علی کو بھی مشکل کشا بنایا، حسنین کو بھی مشکل کشا بنایا، ان کی ماں کو بھی مشکل کشا بنایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ اونچا بولو۔ 12-13 منٹ میرے پاس اور باقی ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے 12-13 منٹ میں کتنا سن سکتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ رب العالمین یہ کیسی شفا ہے، کس طرح یہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں؟ رب العالمین نے کہا للمومنین اور للمسلمین، ایمان رکھنے والوں اور اسلام لانے والوں، سنو یہ کس طرح کے مشکل کشا ہے۔ جب اسلام جیسے عظیم وجود کو یزیدیت کی بیماری نے گھیر لیا، جب اسلام جیسے نوری وجود کو یزیدیت و مروانیت جیسی بدبودار بیماری نے گھیر لیا، اسلام کا مزاج تبدیل کیا جانے لگا، اسلام کے نظریات پہ ڈاکے ڈالے جانے لگے، تو اسلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی رب العالمین یہ یزیدیت و مروانیت کی بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے۔ رب العالمین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر یزیدیت جیسی مروانیت جیسی بیماری نے تجھے گھیر لیا ہے تو حسین کی صورت میں شفا بھی میں نے پیدا کر رکھی ہے۔ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ بات مجھے یاد آ گئی، وہ بھی سن لو، پھر مجھے بھول جائے گی۔
کیونکہ تقریر مجھ سے یاد ہوتی نہیں ہے، بس اسی طرح کا پروگرام ہوتا ہے، جدھر چلا جائے ادھر چلا جاتا ہے، یاد کر کے میں آ نہیں سکتا، نہ مجھ سے یاد ہوتی ہے، ایسی طرح کا پروگرام ہے جدھر چلا جائے بات مجھے یاد آ گئی سن لو۔ اگر بات قرآن کی ہے اور بات فقط قرآن کی ہے تو پھر یزید اور یزید کے چاہنے والوں کو بھی نجات دہندہ تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت قافلہ حسین میں موجود ہے تو لشکر یزید میں بھی موجود ہے۔ اگر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا قاری حسین ہے تو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھنا یزید بھی جانتا ہے۔ بات قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، بات قرآن کے ساتھ تعلق کی ہے۔ بات قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، اگر پڑھنے پہ فیصلہ کرنا ہے تو اگر قاری قرآن حسین ہے تو قاری قرآن یزید بھی ہے۔ حافظ قرآن اگر حسین ہے تو حافظ قرآن یزید بھی ہے۔ اگر تلاوت حسین کی قافلہ عشق میں ہوتی ہے تو یزید کی لشکر نار میں بھی تلاوت ہوتی ہے، لشکر نار میں بھی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر قافلہ سرداران جنت میں تلاوت ہوتی ہے تو لشکر نار میں بھی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر نماز ادھر قائم ہوتی ہے تو نماز تو ادھر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر چہرے پہ داڑھی کی بات ہے، اگر ریش مقدس ادھر ہے تو جہنم کی وادیاں اس چہرے پر بھی جہنم کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ سوال میرا یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر بات محض قرآن کی ہے، محض نماز کی ہے، محض تلاوت کی ہے تو پھر دونوں کو نجات دہندہ سمجھنا پڑے گا، اور اگر بات تعلق کی ہے تو پھر قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق صرف حسینیوں کا ہوتا ہے۔ یہ بند پڑا ہوا ہے قرآن اور ہم پڑھ رہے ہیں، بندوں کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے گا، کئی بندے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور ماشاءاللہ جب بند ہوگا قرآن تو پھر کیا حالت ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، اگلا مرحلہ میں داخل کر رہا ہوں آپ کو، اگلے مرحلے میں، اور پھر ہم آتے ہیں شفا کی طرف کہ حسین شفا کہتی ہے۔ ابھی بات کھلی نہیں ہے، ابھی تو میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اسلام کے مشکل کشا کو حسین کہتے ہیں۔ حسن اور حسین کائنات کے وہ واحد کردار ہیں جن سے اسلام نے بھی مدد مانگی ہے۔ یہ کائنات کے وہ واحد کردار ہیں جن سے اسلام نے بھی مدد مانگی ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو معین الدین اجمیری سے پوچھ لو، شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین اجمیری تو حسین ابن علی کو لا الہ الا اللہ کی بھی بنیاد قرار دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی بنیاد حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ پھر اسلام کو بھی جب مشکل کشائی کی ضرورت پڑی تو اس نے بھی اپنے دامن میں ہر طرف نظر دوڑائی، مگر اسے بھی جب مشکل کشا ملا تو کبھی حسن کی صورت میں ملا، کبھی حسین کی صورت میں ملا۔ لوگ تو یا علی مدد اور یا علی مشکل کشا پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن اسلام کا وجود خود حسن اور حسین کو مشکل کشا بناتا ہے۔ اگلا مرحلہ گفتگو کا داخل ہو گیا، یہ سن لو اور میں بات کو سمیٹ دوں۔
معین الدین اجمیری کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اچھا ان چار فکروں پہ میں نے بڑا غور کیا، یہ بات بھی سن لو، ان چار فکروں پہ میں نے بڑا غور کیا۔ 5 بار خواجہ معین الدین نے حسین کا نام لیا، اور ان 4 فکروں میں 1 بار یزید کا نام لیا۔ ایک بار۔ دوسری بات، جن فکروں میں حسین کا نام لیا اس فکرے میں یزید کا نام نہیں آیا، اور جس فکرے میں یزید کا نام لیا وہاں حسین کا نام نہیں لیا۔ شاہ است حسین، گنتی کرو، شاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ، سرداد نداد، در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ۔ یہ 4 فکروں میں 5 بار حسین کہنا خواجہ معین الدین اجمیری اور آپ کے چاہنے والوں کا عقیدہ واضح کر رہا ہے کہ اگر 1 بار یزید کا نام لو تو 5 بار حسین کہنا چاہیے۔ ان پہ غور کرنا پھر ان پہ میں نے بڑا کچھ غور کر کے کشید کیے ہوئے ہیں، لیکن آج وقت نہیں ہے، آج آگے چلو۔ حسنین شفا کیسے ہے؟ ہم نے نازل کیا قرآن میں سے شفا اور رحمت۔ شفا کا معنی ہے ضرورت کا پورا کرنا۔ اب ہمیں جانا ہوگا 14ویں سپارے کی 16ویں سورۃ النحل کی آیت نمبر، عمران صاحب 63-64 ہوگی غالباً، یا 65 بھی ہو سکتی ہے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں کہ حسین شفا کیسے ہے۔ میں اس قوم کو کیا کہوں جس قوم نے شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والے سیال مادے کو شفا مان لیا، لیکن نبی کے لعاب پہ پلنے والوں کو ابھی تک شفا نہیں مانا۔ اس قوم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس قوم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ بولو، قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تمام آیات کا ترجمہ مشکل بات ہے، یخرج من بطونها، رب العالمین نے کہا تیرے پیٹ سے جو بھی نکلے گا، یخرج من بطونها، تیرے پیٹ سے جو بھی نکلے گا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے نازل کیا قرآن میں سے، یخرج من بطونها، یخرج من بطونها، یخرج من بطونها، یخرج من بطونها، ہم نے تیرے پیٹ سے جو بھی نازل کیا رب العالمین وہ کیا ہے؟ فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے رنگ جدا جدا ہے لیکن اس کا کام کیا ہے؟ فی شفاء للناس، یہ للناس کے لیے شفا ہے، یہ للناس کے لیے شفا ہے۔ مومن بھی کھائے، کافر بھی کھائے، فاسق بھی کھائے، فاجر بھی کھائے، منافق بھی کھائے۔
شفاء للناس، یہ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ شفا کا معنی ضرورت کا پورا کرنا۔ میں اس قوم کو کیسے سمجھاؤں اور وہ قوم کیسے سمجھ پائے گی کہ جس للناس کی ضرورت شہد پوری کر دے جو مکھی کے پیٹ سے نکلے، وہ کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے جن کو میرے نبی نے مشکل کشا بنایا ہے۔ شہد کی مکھی کا عمل قرآن بیان کر رہا ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یا اللہ، یہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے، یہ اتنا تعین کیا کہ جو تیرے پیٹ سے نکلے گا، جو تیرے بطون سے نکلے گا، وہ شفا ہے۔ یا اللہ، بتانا کیا چاہتا ہے کہ قوم کا امتحان ہے، قوم کا امتحان ہے کہ مکھی کے بطون سے نکلنے والا شفا ہے، رسول کے خون سے نکلنے والا کیا ہوگا؟ مکھی کے بطون سے نکلنے والا شفا ہے، رسول کے خون سے نکلنے والا۔ فرمایا نا، میں اور علی کی بنیاد ایک ہے، ہم دو کو اللہ نے ہے، ہاں وہ بھی ہے، اور ہم دو کی بنیاد ایک ہے، اور ہمیں ایک نور سے تخلیق کیا گیا، ہمیں ایک نور سے تخلیق کیا گیا، ایک نور سے تخلیق کیا گیا۔ یا اللہ، یہ مکھی نے شفا پائی کہاں سے؟ کا پھول سے۔ تو جس نے پھول کو چوسا، اس کے بطون سے نکلنے والا سیال مادہ شفا ہے۔ جس نے زبان رسول کو چوسا، مکھی جتنا شعور انسان میں ہونا چاہیے، مکھی جتنا شعور ہونا چاہیے انسان میں، مکھی جتنا شعور ہونا چاہیے کہ جس دن سے اللہ نے اس کو ذمہ داری سونپی نا کہ تو نے آج کے بعد شہد کشید کرنا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وضو کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ، اس دن سے شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھی، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، منصب بہت بڑا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ للناس کے لیے شفا کشید کر، للناس کے لیے شہد کشید کر، یہ ذمہ داری ہے۔ اس دن سے ذمہ داری کو ایسا نبھایا۔ یا اللہ، بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں مکھی کو ذمہ داری دے دوں، لوگوں کے لیے شفا کشید کرنی ہے، تو وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتی، یہ تو کندھے رسول کا سوار ہے۔ میں ان بدبختوں کو میں جواب دے کے جانا چاہتا ہوں، یہ تو کندھے رسول کے سوار ہیں۔ اگر امت کو بچانے کے لیے اور امت کو خون آلود ہونے کے لیے خلافت کا جبہ اتار کر حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جائے، اور دوسری طرف جب فاسق و فاجر اور ظالم و بدبخت جیسے مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو پھر کندھہ رسول کا سوار اس سے ٹکرا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف کردار رسول نظر آتا ہے، دونوں طرف کردار رسول کی عظیم اور کریم جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مکی سے شعور حاصل کرو۔ یا اللہ، اس مکی میں سبق ہے کس کے لیے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے لیے جن کے سر کے اندر دماغ ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عقل ان کی میراث ہے جو مسلمان ہے، نہیں، بندے کو ذی عقل اور ذی عدل ہونا چاہیے، تفکر ہونا چاہیے بندے کے اندر، بندہ سوچے ضرور کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں نے کون سے راستے کا چناؤ کرنا ہے، میں نے کس راستے کی طرف جانا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی آج کی اس حسنین کریمین کی بارگاہ میں ہماری نوکری قبول فرمائے۔ یار زندہ
مجلس باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.